بیان کیا جاتا ہے پرانے زمانے میں ایک شخص رہتا تھا جو بہت زیادہ غریب تھا۔ اس کے پاس دنیاوی نعمتیں نہیں تھی، نہ اولاد تھی اور نہ ہی وہ زندگی کو سکون سے جی پا رہا تھا۔ اس کے پاس دولت تو بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ دعا کرتا رہتا کہ کسی طرح میری ہر تمنا پوری ہو جائے۔ ایک بار اس نے کہیں سے سنا کہ اگر اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام کو پکارا جائے اور ان کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ وہ غریب آدمی دعا کرنے لگا کہ اللہ مجھے خضر علیہ السلام سے ملا دے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام اس کو مل گئے، یعنی اس کے پاس آئے۔ اس غریب آدمی نے آپ سے کہا، حضرت آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے، اللہ مجھ کو اس قدر دنیا دے کہ میں بالکل بے فکر ہو جاؤں، مجھے دنیا کی ہر وہ راہ دے، وہ عیش و عشرت دے، اتنی دولت دے کہ میں چین سے زندگی گزار سکوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، بے فکری اور راحت دنیا داری میں نہیں ہو سکتی۔ جو شخص دنیا میں بے فکری سے رہتا ہے وہ ہرگز اس طرح نہیں رہ سکتا۔ دیکھنے میں تم کو لگتا ہے کہ ہر کوئی سکون سے زندگی جی رہا ہے، اس کے پاس بہت سی نعمتیں ہیں، لیکن تمہیں کیا پتا اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کی زندگی میں کیا کیا مسئلے ہیں۔ تم کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ کر لاؤ جو تمہارے نزدیک بالکل بے فکر ہو اور نہایت آرام سے زندگی گزار رہا ہو، تو میں تمہارے لیے اس کے جیسے ہونے کی دعا کر دوں گا۔ تمہارے پاس 3 دن کا وقت ہے۔ اس غریب آدمی نے جہاں دیکھا اسے ہر کوئی پریشان حال دکھا۔ اس نے جس کو دیکھا ہر کوئی کسی نہ کسی تکلیف یا شکایت یا پریشانی میں مبتلا پایا۔ کسی کے پاس دولت تھی تو وہ بیمار تھا، جس کے پاس دولت نہیں تھی تو وہ دولت نہ ہونے پر رو رہا تھا۔ اس کو کوئی ایسا آدمی نہیں مل رہا تھا جو بالکل سکون سے زندگی گزار رہا ہو۔ بہت تلاش کے بعد آخر اس کو ایک جوہری نظر آیا جس کے پاس مال و دولت، نوکر چاکر سب کچھ تھا۔ اللہ نے اس کو اولاد بھی عطا کی تھی اور اس کے پاس دولت کی ریل پیل تھی۔ اس کو دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ اسے تو کوئی فکر نہیں۔ اس آدمی کے دل میں خیال آیا، اس جیسا ہونے کی دعا کراؤں گا۔ وہ غریب آدمی حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ ایک شخص مجھے مل گیا ہے جو سنار ہے، اس شہر کا بہت امیر آدمی ہے، اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے اس کی زندگی میں بہت ہی خوشیاں ہیں، اللہ نے اولاد بھی دی ہے اور نوکر چاکر آگے پیچھے پھرتے ہیں، بیوی بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس کو دیکھ کر میں تو بہت ہی زیادہ متاثر ہوا ہوں اور مجھے اس جیسی زندگی چاہیے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کو سمجھانے لگے کہ جو حالات دیکھ کر تم آئے ہو وہ پوری سچائی نہیں ہے، پہلے اندر کے معاملات دیکھ لو پھر ہم سے دعا کروانا۔ اس نے کہا، بہتر ہے، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ چنانچہ وہ سنار کے پاس گیا اور اپنا پورا ماجرا اس کو سنایا کہ میں تمہیں دیکھ کر بہت ہی متاثر ہوا ہوں، بہت زیادہ خوش ہوا ہوں، اور وہ کہنے لگا کہ میں خضر علیہ السلام سے تمہارے جیسے ہونے کی دعا کراؤں گا۔ یہ بات سن کر سنار کہنے لگا، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، جو کچھ دکھ رہا ہے سب کچھ میرے پاس ہے، کیا تم مجھے دیکھ کر واقعی متاثر ہوئے ہو؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، ہاں میں تمہیں دیکھ کر اتنا متاثر ہوا ہوں کہ بس تمہارے حوالے سے دعا کرانا چاہتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، جس زندگی میں میں گھرا ہوں یہ زندگی اللہ کسی کو بھی نصیب نہ کرے۔ اس نے کہا، واقعہ کیا تم پریشان ہو؟ تو وہ سنار کہنے لگا، ہاں میں اتنا پریشان ہوں شاید ہی یہ پریشانی کسی غریب کے پاس بھی نہیں ہوگی۔ سنار نے کہا کہ میرا دردناک واقعہ سنو۔ ایک مرتبہ میری بیوی سخت بیمار ہو گئی، بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی۔ اسے بہت محبت کرتا تھا، جب وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی یعنی بستر سے جا لگی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا تو میں اس کو مرتے ہوئے دیکھ کر رونے لگا، کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ مجھے اس طرح روتا دیکھ کر اس نے کہا، تم غم کیوں کرتے ہو، روتے کیوں ہو؟ میں مر جاؤں گی تو تم دوسری شادی کر لینا۔ میں نے کہا، نہیں ہرگز نہیں، نکاح نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگی، سب یہی کہتے ہیں اور آدمی بس بیوی کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں، اس کو مرے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرتے اور وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا آیا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ میں نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تب وہ کہنے لگی کہ بیوی کی موت تو کونی کی چوٹ کی طرح ہوتی ہے جو ایک جھٹکے سے ضرور لگتی ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی دنیا برباد ہو گئی، وہ اب جی نہیں سکے گا، لیکن پہلی بیوی کی موت کو زیادہ عرصہ نہیں گزرتا زخم کو بھرنے والی دوسری بیوی آ جاتی ہے۔ میں نے کہا، نہیں ہرگز نہیں، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تمہاری محبت میں شادی بھی نہیں کروں گا، اور اگر تمہیں لگتا ہے جس مردانگی کی وجہ سے آدمی شادی کرتا ہے تو لو تمہارے سامنے اس مردانگی کو بھی ختم کر دیتا ہوں۔ میں نے اس کے سامنے ہی اپنے مرد ہونے کو ختم کر دیا۔ اب آپ قدرت کا فیصلہ دیکھیں، ادھر میں نے اپنی مردانگی ختم کی، ادھر میری بیوی کی بیماری جاتی رہی اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ اب میں بالکل بیکار ہو چکا تھا۔ میری بیوی نے کہا، یہ تم نے غلط کیا، تم نے میرے خاطر اپنی مردانگی کو ختم کیا، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ اللہ کی
दी हुई नेमत को ठुकराया। अब तुम मेरे लिए ऐसे हो गए हो जैसे बेकार दरख्त जिसमें कोई फल नहीं। अब मुझे बताओ, मैं अपने आप को सुकून किससे पहुंचाऊंगी? मेरे लिए शौहर तो बिल्कुल अपाहिज हो गया है। तुमने जानबूझकर नेमते खुदाबंदी को ठुकराया है। इतना बताकर वो सुनार रोने लगा और कहने लगा, तुम यकीन नहीं करोगे, जिस औरत की मोहब्बत में मैंने अपनी मर्दानगी को खत्म किया, उसने मेरे सामने मेरे नौकरों, मेरे गुलामों, मेरे खादिमों से नाजायज रिश्ते बना लिए। इस वक्त जितनी औलादें तुम्हें दिख रही हैं, ये सब उन्हीं नौकरों की औलादें हैं। ये औलादें मेरी नहीं हैं। और अफसोस, मैं किसी के सामने जाकर ये बात कह भी नहीं सकता कि ये सब औलादें मेरे नौकरों की हैं। मैं अपनी आंखों के सामने उसकी हरकतों को देखता हूँ, लेकिन अपनी बदनामी की वजह से कुछ नहीं कह सकता। लोग कहेंगे ये तो नामर्द हो गया है और बीबी के काबिल नहीं रहा, तो मजबूरन इसकी बीबी ने नौकरों से रिश्ता रखा है। लेकिन वो जानते नहीं कि मैंने जो कुछ भी किया अपनी बीवी की मोहब्बत में किया, और वो बीबी मेरे ही सामने नौकरों से नाजायज रिश्ता रखती है। अब तुम बताओ, क्या फायदा ऐसी दौलत का, क्या फायदा ऐसी जायदाद का, क्या फायदा ऐसी औलादें होने का कि मेरी औलाद में मेरा खून ही नहीं, वो तो अब किसी और का खून है। अफसोस है जो जिंदगी में गुजार रहा हूँ, इस जिंदगी की दुआ मैं किसी को भी नहीं दे सकता। वो गरीब आदमी जो हालात का मारा था और जिसने खिज़र अलैहिस्सलाम को अपने सामने बुलाया था कि आप मेरे हक में दुआ करें, वो दौड़ता हुआ आपके पास गया और उसने शर्मसार होकर आपसे कहा, मुझे माफ कर दीजिए, आपने सच कहा था। बज़ाहिर तो उसके पास सब कुछ है, दुनिया की दौलत है, दुनिया का दौलतमंद इंसान है, अपने शहर का अमीर कहलाता है, लेकिन उसके पास तो वो ताकत ही नहीं जिससे एक मर्द मर्द बनता है। वो तो घुट घुट कर जी रहा है। मुझे उस जैसी जिंदगी नहीं चाहिए। मैंने जहाँ देखा आंख उठाकर हर कोई परेशानी में मुब्तला है। ऐ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, आप मेरे हक में अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत और कामिल दीन अता फरमाए। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बिल्कुल सही दुआ है, ये बिल्कुल हक बात तुमने की है। चुनाचे आपने उसके हक में दुआ फरमा दी और वो अपने वक्त का अल्लाह का बली बन गया। तो कभी भी ऊपर के हालात देखकर आप ये ना कहें कि अल्लाह तूने फलां शख्स को बहुत नवाजा है, मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि आप किसी के अंदर के हालात नहीं जानते। इसलिए अल्लाह से वो दुआ कीजिए जो आपके हक में बेहतर हो।